اسرائیلی فوج کے مظالم انسانیت سوز ہے، دنیا اسرائیل کو مظالم سے روکنے کے لیے فعال ہو۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا مطالبہ، واضح پیغام دیا، فلسطین کی آزادی کی جنگ کو دہشت گردی سے جوڑنا نادانی ہے۔ فلسطین کا دارالحکومت القدس الشریف ہے۔ عالمی برادری اسرائیل کے فلسطین پر طاقت کے استعمال کو روکے۔ پاکستان میں فلسطین کے سفیر احمد جواد ربی سے ملاقات میں آرمی چیف کی شہری آبادی، تعلیمی اور امدادی کارکنان اور اسپتال پر مسلسل حملوں کی مذمت، بے گناہ فلسطینیوں پر تشدد اور اندھا دھند شہادتوں پر گہری تشویش کا اظہار۔ آزاد ریاست فلسطین کے لیے پاکستان کی اصولی حمایت کا اعادہ، کہا فلسطینیوں کی جبری بے دخلی انسانیت کے خلاف صریحاً جرم ہے۔ عالمی برادری طاقت کے غیر قانونی استعمال کی وجہ سے رونما ہونے والے انسانی المیوں کو جلد از جلد ختم کرنے کے لیے متحرک ہو، مظالم کو جاری رکھنے کی حوصلہ افزائی کرنے سے باز رہے۔ نیب نواز شریف کی حفاظتی ضمانت سے راضی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور نیب پروسیکیوٹر میں دلچسپ مکالمہ، قائد مسلم لیگ نون اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش، چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، اپیلوں کی بحالی روٹین کا معاملہ نہیں، نواز شریف نے مطمئن کرنا ہے، غیر حاضر کیوں رہے، کیوں اشتہاری ہوئے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے، نیب تو آج بغیر نوٹس کے پیش ہو گیا، یہ تو نوٹس دیں تب بھی نہیں آتے، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ وہی نیب ہے، کیا اب نیب کہے گی کرپٹ پریکٹس کا الزام برقرار رہے گا مگر چھوڑ دیں؟ کیا چیئرمین نیب پاکستان میں ہیں؟ چیئرمین کے سامنے معاملہ رکھیں، پھر کیوں عدالت کا وقت ضائع کیا؟ اگر آپ کا فیصلہ ہے ریفرنس قائم رہنا ضروری ہے تو چلائیں گے، اگر نیب پھر رضامندی ظاہر کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ نیب کلیئر پوزیشن لے، عدالت نے پوچھا کیا آپ نواز شریف کی گرفتاری چاہتے ہیں؟ نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا گرفتاری نہیں چاہیے، ضمانت توسیع پر اعتراض نہیں، عدالت نے حفاظتی ضمانت میں 26 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ سرنڈر کرتے ہی نواز شریف کو عدالت سے ریلیف، توشخانہ ریفرنس پہ بھی ضمانت منظور، دائمی وارنٹ کا لدم قرار، احتساب عدالت میں نواز شریف پیش ہوئے، کارکنان کی بڑی تعداد ساتھ آئی، نواز شریف نے نشست پر کھڑے ہو کر اپنی حاضری لگوائی، جس کے بعد عدالت نے جانے کی اجازت دے دی۔ 20 نومبر کو جائیداد ضبطگی کی درخواست پر دلائل طلب، مستقبل میں حاضری سے استثناء کی استدعا رد، عدالتی حکم پر 10 لاکھ کے مشلقے جمع کرا دیے گئے۔ احتساب عدالت کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، ہائی کورٹ کے باہر نون لیگی کارکن گتھم گتھا ہو گئے، 2 زخمی ہوئے، 2 کو پولیس حراست میں لے لیا گیا۔ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا معطل نہیں کی، کیس عدالت کو ریفر کر دیا، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے اپنی پوزیشن کلیئر کر دی، کہا نواز شریف کی ضمانت ہوگی یا نہیں فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، بزدار دور میں نواز شریف کی درخواست کو سنے بغیر مسترد کیا گیا، نگران حکومت کے پاس یہ اختیار ہے وہ سزا معاف کر سکے، انتخابات جلدی ہونے چاہیے، شفاف انتخابات الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں، ہمیں جو ڈیوٹی دیں گے اسے پورا کریں گے، نگران پنجاب حکومت پر پیپلز پارٹی کا پارا ہائے، حسن مرتضیٰ نے کہا نگران پنجاب حکومت ہر وہ کام کر رہی ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے، یہ مجرمان کو ریلیف دینے نہیں الیکشن کروانے آئے ہیں، نواز شریف کی سزا معطلی کی منظوری دینا نگران پنجاب کابینہ کا کام نہیں، فیصلے ایسے ہونے ہیں تو عدالتوں کو تالے لگا دیں، نواز شریف کو لاڈلا پلس بننے پر مبارکباد دیتے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال اور آئندہ انتخابات پر مشاورت، فضل الرحمان کا سیاسی ماحول کو سازگار بنانے اور معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے کردار ادا کرنے پر اتفاق، محمد علی درانی کا کہنا ہے کہ مفاہمت کے لیے 3 نکاتی ایجنڈا پیش کیا، جمہوریت کو انتقام کی بجائے ملکی استحکام کے لیے استعمال کیا جائے، فوج کو کسی قسم کے اختلاف میں لائے بغیر آگے بڑھا جائے، آصف علی زرداری کی بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، خوش دامن کے انتقال پر تعزیت کی، سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ سپریم کورٹ نے نگران حکومت کی ضروریات پر سوال اٹھا دیے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے نگران حکومت کا ایک مقصد شفاف الیکشن یقینی بنانا ہوتا ہے، جب یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کو دی گئی تو نگران حکومت کی کیا ضرورت، جس عامر نے یہ شکایت میں شامل کی اس نے خود اس پر عمل نہیں کیا، ضیاء الحق نے آر سی او کے ذریعے نگران حکومت کی شک ڈالی، ملک میں 2 انتخابات نگران حکومت کے بغیر ہوئے، پارلیمنٹ نے اس کو دیکھنا ہے، نگران حکومت کی تشریح کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے، معاملے پر پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے، وکیل فاروق ایس نائک نے کہا نگران حکومت آئین کے خلاف ہے۔
पंजाब इंतखाबात केस का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट किधर है? आईनी तकासे पर अमल दरामद के लिए अदालत कैसे कह सकती है? एक ही दिन इंतखाबात कराने के केस में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का वकला से मुकालमा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट आइन को तब्दील कर सकती है? चीफ जस्टिस के पंजाब इंतखाबात केस में 4 अप्रैल के फैसले पर दिलचस्प रिमार्क्स। कहा, ये वही केस है ना जिसमें बहुत से जजेस के बहुत से फैसले थे। केस में 4 जजेस का ऑर्डर था या 5 का? यही तो सारा झगड़ा है। क्या इस वक्त कोई ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी हुआ था? दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। हुकूमत का चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन कमीशन में पेश करने से इनकार। पंजाब हुकूमत ने पेशी को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए, वजारत दाखिला एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकती, इलेक्शन कैसे कराएगी? एआईजी ऑपरेशन ने कहा, इलेक्शन कमीशन जेल जाकर केस की समाअत करे। पिंडी गुंजान आबाद है, खतरात से खाली नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कहा, आप हमें हुक्म कैसे दे सकते हैं? सेक्रेटरी वजारत दाखिला तलब, समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। उधर चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में ट्रायल रोकने के इस्तदाम मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, अभी हम आपको कोई अबूरी रिलीफ नहीं दे सकते। जो नेल्सन मंडेला आया है, इलेक्शन में उसे पता चलेगा। सबकी उम्मीदें अदलिया पर हैं। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज इलाही की अदालती पेशी पर गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, आम इंतखाबात कराने ही पड़ेंगे। नवाज शरीफ 2 नंबर नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश कर रहे हैं। इंतखाबात में सबके लिए यकसा मौके होने चाहिए। यकसा मौके ना मिले तो खदशात पैदा होंगे। फिर अदालतें हैं जहां से इंसाफ लेकर आएंगे। परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 21 नवंबर तक तौसी। गजा में सूरत हाल इंतहाई संगीन। अस्पताल बंद होने लगे। हजारों जख्मियों की जिंदगियां दाव पर। 24 घंटे में 704 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। शहादा की मजमूई तादाद 5700 से भी बढ़ गई। सिर्फ मगरबी किनारे में 100 के करीब फलस्तीनी शहीद किए जा चुके। गजा में 15 अस्पताल मुकम्मल गैर फाल। सहूलियात न होने पर अस्पताल बंद कर दिए गए। अल-शती मुहाजिरिन कैंप पर वहशियाना बमबारी। खान यूनस और रफा पर लगातार हमले। 140 फलस्तीनी शहीद हुए। मलबे तड़े सैकड़ों अफराद दबे हुए हैं। गजा के अस्पतालों में दिल दहला देने वाले मनासिर। वालिदैन के बच्चों की लाशें उठाए दुहाइयां। इजरायली सदर की लबनान को भी खुली धमकी। कहा, जंग छिड़ी तो लबनान को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में जंग बंदी का मुतालबा। गजा की सूरत हाल पर यूएन का इजलास। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा, गजा में बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया, तनाज़े का फैलाव खित्ते के लोगों के लिए तबाहकुन होगा। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने वाज़े किया, अक़वाम मुत्तहिदा का बेसूद किरदार नाकाबिले माफ़ी है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का भी गजा में फ़ौरी जंग बंदी का मुतालबा। इंसदादे पोलियो एक कौमी कॉज है जिसके लिए हम सब मुत्तहिद हैं। पोलियो वैक्सीन पिलाने के लिए हमें हर बच्चे तक पहुंचना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान अपने तरक्याती शराकतदारों से मिलकर इंसदादे पोलियो पर काम कर रहा है। पोलियो वर्कर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार लायके तहसीन है। इसराइली बुजुर्ग खातून हमास के हुस्न सलूक की मौतरफ। हमास ने मज़ीद 2 रकमाली ख़वातीन को रिहा कर दिया। रिहा होने वाली 85 साल खातून ने सच बोल दिया। कहा, हमास ने कैद के दौरान बहुत अच्छा सलूक किया। फ़लस्तीनियों के हक में दुनिया भर में रैलियाँ। मलेशिया में भी बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर निकले। अमरीकी मुस्लिम रुकन कांग्रेस इल्हान उमर बाइडन से शदीद खफा। कहा, कहाँ है आपकी इंसानियत? आप कैसे एक ही जानिब देख रहे हैं? आप कैसे लाशों के ढेर पर दोस्तियां बरकरार रख सकते हैं? फ़लस्तीन की सूरत हाल पर सेनेट का इजलास 27 अक्टूबर को तलब। फ़लस्तीनी आवाम से इजहार यकजहती किया जाएगा। इस्राएली मुजालिम के खिलाफ करारदाद मंजूर होगी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, फ़लस्तीनी बच्चों के आंसुओं ने दुनिया को हिला कर रख दिया। इमदादी काफिलों की इजाज़त ना मिलना कानून का मजाक है। लहू बहाने से नाजायज़ रियासत का वजूद जायज़ नहीं होगा। जल्द मसले का हल ना निकला तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा।
یہ افریقن ٹیم ہے یا رنز کی مشین؟ بنگلہ دیش کے خلاف رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا۔ 382 رنز کا ہدف، ڈیکاک کی 174 رنز کی جارحانہ اننگز، کلاسن نے بھی 49 گیندوں پر 90 رنز بنائے۔ مارکرم 60 اور ملر کے بھی شاندار 34 رنز۔ جواب میں بنگلہ دیشی ٹیم ٹھوس، 149 رن سے بدترین شکست، وکٹیں خزاں کے پتوں کی طرح جھڑ گئیں۔ محمود اللہ کے 111 رنز بھی رائے گا گئے۔ قومی کرکٹ ٹیم کڑی تنقید کی زد میں، سوشل میڈیا پر صارفین کا غصہ، سابق کرکٹرز نے بھی آڑے ہاتھوں لے لیا۔ وسیم اکرم نے کہا کہ 2 سال سے کھلاڑیوں کا فٹنس ٹیسٹ ہی نہیں ہوا۔ شعیب اختر ٹیم مینجمنٹ پر برس پڑے۔ بابر اعظم بھی پے در پہ شکستوں پر پریشان۔ نیوز کانفرنس کے دوران صحافی کے سوال پر سر پھینک دیا، اٹھ کر چلے گئے۔ سابق کپتان سلیم ملک پھر میدان میں اتریں گے۔ آئی سی سی نے ویٹرن کرکٹ کھیلنے کی اجازت دے دی۔ سلیم ملک 2024 میں ویٹرنز کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے دستیاب ہوں گے۔ سلیم ملک کی جانب سے آئی سی سی کے فیصلے کا خیر مقدم۔ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کی سابق کرکٹر سے ملاقات۔ انضمام الحق، محمد یوسف اور عاقب جاوید سے ملے۔ مستقبل میں باصلاحیت کھلاڑیوں کی تلاش کے لیے کیمپس کی تجویز۔ وسیم اکرم، وقار یونس، عمر گل اور ثقلین مشتاق سے بھی مشاورت کا فیصلہ۔ برطانیہ کے افغان مہاجرین کو پناہ دینے کا فیصلہ۔ برطانوی ہائی کمشنر کے وفد کی سول ایویشن حکام سے ملاقات۔ افغان پناہ گزینوں کی منتقلی کے لیے اگلے ہفتے سے دسمبر تک خصوصی پروازیں چلائی جائیں گی۔ برطانیہ میں اسلامو فوبیا کا ایک اور واقعہ۔ برطانوی ایم پی محمد یاسین کو ہیتھرو ایئرپورٹ پر روک لیا گیا۔ نام مسلمان والا ہونے پر روکا گیا۔ کینیڈا کی پرواز میں سوار نہ ہونے دیا گیا۔